الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ 14 اور 15 اگست کی درمیانی رات تھی۔ رات 12 بجے اعلان ہوا یہ پاکستان براڈ کاسٹنگ سروس ہے۔ اس اعلان کے ساتھ دنیا کو پتہ چل گیا کہ پاکستان کے نام کا ملک وجود میں آ چکا ہے۔ اس کے بعد ریڈیو پر قرآن مجید کی تلاوت ہوئی۔ سورۃ الفتح کی پہلی 4 آیتیں ترجمے کے ساتھ تلاوت کی گئیں۔ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، بے شک ہم نے تمہارے لیے روشن فتح مقدر کر دی۔ یہ روشن فتح کی ایک صورت تھی۔ قرآن مجید کی آیت سے برکت لیتے ہوئے یہ فتح مبین کا نام دیا گیا، اور یہ رمضان المبارک کی 27ویں رات تھی۔ 27ویں رات برکتوں والی شب قدر، لیلۃ القدر، اس رات میں پاکستان وجود میں آیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم نعمت وطن گھر ہے، وطن زندگی کا حصہ ہے، وطن زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہے، اور اپنا وطن، اپنا ملک، اپنا پاکستان۔ پاکستان کے حوالے سے بہت انداز میں گفتگو ہوتی ہے، تنقیدی انداز میں بھی، تعمیری انداز میں بھی، اور مختلف پہلوؤں سے بات کی جاتی ہے۔ آج کا ہمارا موضوع ہے پاکستان ترقی کیسے کر سکتا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ہمیشہ ہم ذہن میں رکھیں کہ پاکستان اگرچہ ترقی یافتہ ممالک کی فہرست میں نہیں ہے، لیکن یہ ایسا بھی نہیں ہے کہ بالکل گیا گزرا ہو۔ پاکستان ترقی کرنے والے ممالک میں شامل ہے، اور الحمدللہ اگر پاکستان کا ہم ماضی کے ساتھ مقابلہ کریں، آج 74 سال پاکستان بنے کو مکمل ہو چکے ہیں۔ 74 سال کے اندر جو پاکستان کی ترقی کی رفتار ہے، وہ اگر بہت آئیڈیل نہیں ہے تو ایسی بھی نہیں ہے کہ جسے ناگفتہ بے کہا جائے۔ الحمدللہ ہمارے ملک نے 20 شعبوں میں اور 20 چیزوں کے اندر بہت اچھی اور بہت عمدہ ترقی کی ہے۔ ہم اپنا معیار زندگی دیکھیں، ہم اپنا نظام صحت دیکھیں، ہم اپنے ملک کی سڑکیں اور ملک کی ٹرانسپورٹ اور ملک کے ادارے دیکھیں تو الحمدللہ ترقی کے بہت سے مناظر ہمیں نظر آئیں گے۔ ہمارے ہسپتالوں کی جو صورتحال بہتر ہے، ہماری سڑکیں پہلے سے اچھی ہیں، ہمارے ہاں سہولیات کی کثرت ہے، ہمارے لوگوں کی جو معیار زندگی ہے وہ پہلے سے بہتر ہے۔ اگر ہر فرد اپنی ذات پہ غور کرے تو اسے پتہ چلے گا کہ وہ بھی زندگی کے مرحلوں سے گزرتا ہوا ترقی کی طرف ہے۔ جس کے پاس صرف سائیکل ہوتی تھی آج وہ کار میں گھوم رہا ہے، جس کے پاس ٹوٹا پھوٹا مکان ہوتا تھا آج وہ بنگلوں میں رہ رہا ہے، جس کے پاس نوکری کی تلاش میں دن رات لگا رہتا تھا آج اپنا بزنس جمائے بیٹھا ہے، جس نے کبھی اپنے شہر سے دوسرا شہر نہ دیکھا تھا آج دنیا بھر کی سیر کر رہا ہے۔ اسی طرح جو ادارے ہیں، جو ان کا انسائیڈ ماحول ہے وہ بھی بہت امپروو ہے، بہت بہتر ہے۔ تو الحمدللہ منفی جو سوچ ہے یا منفی جو انداز ہے وہ کچھ زیادہ بڑھا دیا جاتا ہے، اس کا والیوم کچھ زیادہ اونچا کر دیا جاتا ہے، ورنہ پاکستان مجموعی اعتبار سے بہتر پوزیشن میں ہے۔ اب یہ ہے کہ مزید ترقی کیسے کی جائے، اور آئیڈیل جو سٹینڈرڈ ہے ترقی کا وہ کیسے حاصل کیا جائے، اس کے حوالے سے چند چیزیں عرض کروں گا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ یوں سمجھیں، ایک مثال کے لیے، کہ اگر کسی درخت کو ہم نے تناور بنانا ہے، اسے ہم نے بہت بڑا کرنا ہے، اس کا سایہ ہم نے گھنا کرنا ہے، اس سے ہم نے پھل حاصل کرنے ہیں، اس کی شاخوں کو ہم نے دور دراز تک پھیلانا ہے، اس کی قوت اور توانائی میں اضافہ کرنا ہے، تو سب سے پہلی بات یہ ضروری ہے کہ اس کی جڑوں کا خیال کیا جائے، اس کی جڑوں کی حفاظت کی جائے۔ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ کسی درخت کی جڑیں کاٹ دی جائیں
اور اس کے بعد درخت سے یہ امید رکھی جائے کہ وہ پھلے گا، پھولے گا، پھل دے گا، وہ بڑھے گا، وہ سایہ دار بنے گا، نہیں، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ اگر جڑیں کٹ جائیں تو درخت اگر گھنا ہوگا، اگر وہ تازہ ہوگا تو سوکھنا شروع کر دے گا، وہ اپنا وجود کھو دے گا۔ پاکستان ایک تناور درخت ہے، اس کی کچھ جڑیں ہیں۔ وہ جڑیں کیا ہیں؟ وہ جڑیں وہ ہیں جو اس کے بنانے والوں نے مینشن کی۔ وہ جڑیں وہ ہیں کہ جو اس کے بننے کے دوران لوگوں کے سامنے تھی، جو ان کے پیش نظر تھی، جو ان کی زبانوں پر تھی، جو وہ لوگوں کو بتایا کرتے تھے، جس بات کا نعرہ لگایا کرتے تھے، جس بنیاد کے اوپر اس ملک کو بنایا گیا۔ پاکستان کی بنیاد کیا ہے؟ کسی بھی آدمی سے پوچھیں جس نے تاریخ کا مطالعہ کیا، جس نے تھوڑا بہت پڑھا ہو، جس نے کتابیں دیکھی ہوں، وہ کہے گا پاکستان کی بنیاد دو قومی نظریہ ہے۔ دو قومی نظریہ کیا ہے؟ کہ مسلمان ایک الگ قوم ہے اور مسلمانوں کے علاوہ جو ہے وہ دوسری قوم ہے۔ مسلمان اگرچہ کھانے، پینے، پہننے کے اندر دوسرے جیسے ہوں، لیکن اپنے عقیدے کی وجہ سے، اپنی سوچ کی وجہ سے، اپنے دین کی وجہ سے یہ دوسروں سے مختلف ہیں۔ یہ پاکستان کی وہ پہلی بنیاد ہے جسے دو قومی نظریہ کہا جاتا ہے، جس کی جڑوں کے اندر اسلام ہے، جس کی جڑوں کے اندر دین ہے، جس کی جڑوں کے اندر ایمان ہے۔ جو سب سے بڑا فرق تھا، جو سب سے بڑا ڈیفرنس تھا پاکستان کے وجود میں آنے کے لیے۔ پھر اس کے بعد پاکستان کے جو بننے کا ڈیوریشن ہے، 1947 میں پاکستان وجود میں آیا، لیکن اس سے جو پہلے کا زمانہ ہے، اس زمانے میں پاکستان کا معنی و مفہوم کیا سمجھا جاتا تھا؟ کسی سے پوچھا جائے کہ بھائی تم پاکستان کیوں بنانا چاہتے ہیں، تمہارے پاکستان کا مطلب کیا ہے، تو زبانوں پر ایک ہی نعرہ تھا۔ خواہ وہ گھروں میں پاکستان کی ڈیفینیشن کرنی ہو یا جلسوں کے اندر پاکستان کا معنی و مطلب بیان کرنا ہو، ایک نعرہ ہر ایک کی زبان پر تھا، اور وہی ہر ایک جلسے کے اندر نعرہ بلند کیا جاتا تھا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ یہ پاکستان کی بنیاد ہے۔ دو قومی نظریہ پاکستان کی بنیاد ہے۔ لا الہ الا اللہ، توحید، دین، اسلام، ایمان، یہ پاکستان کی بنیاد ہے۔ ایک اور جڑ کی طرف اشارہ کرتا ہوں۔ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنی سپیچز میں جو مختلف مقامات پر کی، انہوں نے پاکستان کے حوالے سے کیا باتیں کی اور اس کی بنیادوں کے حوالے سے کیا کلام کیا، چند ایک باتیں عرض کرتا ہوں۔ ایک موقع پر آپ نے فرمایا، ہم پاکستان کا مطالبہ صرف ایک خطہ زمین حاصل کرنے کے لیے نہیں کر رہے کہ زمین کا ایک ٹکڑا مل جائے گا۔ ہم پاکستان کا مطالبہ صرف ایک خطہ زمین حاصل کرنے کے لیے نہیں کر رہے، بلکہ ہم اسے اسلامی نظام حیات کی ایک لیبارٹری کے طور پر استعمال کر کے، اسلامی نظام حیات کی ایک لیبارٹری کے طور پہ استعمال کر کے دنیا والوں کو یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ دور جدید میں بھی اسلام ہی ہمارے تمام مسائل کا واحد حل اور ہماری ترقی کا ضامن ہے۔ یہ ہے بانی پاکستان کا فرمان کہ اسلام کو اور وہ پاکستان کو ایک دوسرے کے ساتھ کس طرح متحد دیکھتے تھے۔ یہ زمین کا جو ٹکڑا حاصل کیا، ایک بہت وسیع و عریض خطہ حاصل کیا، اس کا مقصد صرف یہ نہیں کہ ایک زمین مل جائے اور وہاں پر لوگ زندگی گزاریں، بلکہ اس کا مقصد یہ تھا کہ پاکستان کی صورت میں ایک ایسا خطہ ملے کہ جہاں اسلامی نظام حیات کو ایک لیبارٹری کے طور پہ استعمال کیا جائے اور دنیا والوں کو باور کرایا جائے کہ اسلام آج بھی تمام مسائل کا بہترین حل ہے اور مسلمانوں کی ترقی کا ضامن ہے۔ یہ جملے آج کے کسی مسجد سے بلند نہیں کیے جا رہے، یہ جملے آج کسی مدرسے سے نہیں نکل رہے، بلکہ یہ پاکستان بنانے والے بانی پاکستان کی زبان سے نکلے ہوئے جملے ہیں۔ ایک اور فرمان سنیے، آپ فرماتے ہیں
میں مطمئن ہوں کہ قرآن و سنت کے زندہ و جاوید قانون پر مبنی ریاست، میں مطمئن ہوں کہ قرآن و سنت کے زندہ و جاوید قانون پر مبنی ریاست دنیا کی بہترین اور مثالی سلطنت ہوگی۔ کس پر؟ قرآن و سنت کے نظام پر۔ یہ بنیاد ہوگی پاکستان کے قانون کی اور پاکستان کی ترقی کی، اور یہ ضامن ہوگی پاکستان کی ترقی کی۔ پاکستان کے بانیوں میں جیسے قائد اعظم محمد علی جناح کا نام آتا ہے، اسی طرح علامہ اقبال کا نام بڑا معروف ہے، اور ان کے تصور پر جو انہوں نے خطبہ الہ آباد دیا تھا 1931 میں، جو خطبہ الہ آباد دیا اور جو سب سے پہلے پاکستان کے تصور کے طور پہ سامنے آیا تھا، اس میں سب سے جو بڑا سنگ میل تھا وہ خطبہ تھا۔ الہ آباد کے اس خطبے میں علامہ اقبال شاعر مشرق نے کیا فرمایا، اس میں سے 2 اقتباسات آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ علامہ اقبال نے کہا کہ اسلام ریاست اور فرد دونوں کی زندگی میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے، دستور حیات ہے اور ایک نظام ہے۔ جس شخص کو آپ لوگوں نے صدارت کے اعزاز سے نوازا ہے، وہ اب بھی اسلام کو ایک طاقت سمجھتا ہے، اور یہی طاقت انسان کے ذہن کو وطن اور نسل کے تصور کی قید سے نجات دلا سکتی ہے۔ جو بنیادی بات ہے وہ کیا کہ اسلام ریاست اور فرد دونوں کی زندگی میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ آج جو سیکولرزم کا مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ اسلام دین مذہب کا تعلق فرد کے ساتھ ہے، ریاست کے ساتھ نہیں۔ لیکن شاعر مشرق کہتے ہیں کہ اسلام ریاست اور فرد دونوں کے ساتھ متعلق ہے، یہ دونوں کی رہنمائی کرتا ہے، یہ دونوں کے لیے نظام زندگی ہے، یہ دونوں کے لیے نظام حیات ہے۔ اس کے بعد آگے جملہ ہے، فرماتے ہیں کہ یورپ میں مذہب ایک فرد کا ذاتی معاملہ ہے۔ یورپ میں مذہب ایک فرد کا ذاتی معاملہ ہے، وہاں فرد روح اور مادے میں تقسیم ہے، ریاست اور کلیسا جدا ہیں، خدا اور کائنات میں کوئی تعلق نہیں۔ لیکن اسلام ایک وحدت ہے جس میں ایسی کوئی تفریق نہیں۔ اسلام چند عقائد کا مجموعہ نہیں بلکہ مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ مذہب کو فرد اور ریاست کی زندگی میں بڑی اہمیت حاصل ہے۔ یہ ہے وہ خطبہ جو علامہ اقبال کو مصور پاکستان کہا جاتا ہے، کہ پاکستان کا جو تصور اور جو سوچ سب سے پہلے پیش کی وہ علامہ اقبال نے پیش کی۔ وہ جس خطبے میں، جس موقع پر، جس جلسے میں وہ سوچ پیش کی تھی وہ یہ تھی۔ اس خطبے کے اندر علامہ اقبال نے یہ بات کہی تھی کہ اسلام فرد اور ریاست دونوں کے ساتھ ہوگا۔ تو یہ چند ایک چیزیں ہیں جو میں نے عرض کی۔ اسی طرح ایک اور اہم بات جو اس پاکستان کے درخت کے لیے جڑوں کی حیثیت رکھتا ہے، بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح نے 14 فروری 1947 میں سبی میں خطاب کرتے ہوئے کہا، میرا ایمان ہے کہ ہماری نجات اس اسوہ حسنہ پر چلنے میں ہے جو ہمیں قانون عطا کرنے والے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے لیے بنایا ہے۔ ہماری نجات اس اسوہ حسنہ پر چلنے میں ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ اب یہ ساری چیزوں کو تھوڑا سا سمرائز کریں تو آپ کے سامنے آئے گا، پہلی بات، پاکستان بنا 2 قومی نظریے کی بنیاد پہ، اور 2 قومی نظریہ یہ ہے کہ مسلمان جدا ہیں اور مسلمانوں کے علاوہ اقوام جدا ہیں۔ اسلام ایک جدا گانا مذہب ہے اور اسلام کے علاوہ مذاہب جدا گانا ہے۔ پہلی بات 2 قومی نظریہ۔ دوسری بات، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ تیسری بات، پاکستان اسلام کی، اسلامی نظام حیات کی ایک لیبارٹری ہوگا۔ چوتھی بات، پاکستان کا جو قانون ہے وہ قرآن اور سنت پر مبنی ہوگا۔ پانچویں بات، ہماری نجات اسوہ حسنہ کی پیروی کرنے میں ہے۔ چھٹی بات، اسلام کا تعلق صرف فرد کے ساتھ نہیں بلکہ فرد اور ریاست دونوں کے ساتھ ہوگا۔ یہ وہ
چند فربودات ہیں اور اس طرح کے کم از کم 200 فرامین ہیں، 200، اور یہ قائد اعظم بانی پاکستان کے ہیں۔ جو علامہ اقبال کے اشعار اور جو ان کی باتیں ہیں وہ جدا ہیں، وہ تو سینکڑوں سے بھی زیادہ تعداد کے اندر ہیں۔ تو پاکستان کی جو بنیاد ہے وہ یہ ہے۔ اب آپ ذہن میں رکھیں کہ پاکستان کی ترقی اسی صورت میں ہے کہ جب اس کی بنیادوں پر کلہاڑا نہ چلایا جائے، اس کی جڑیں نہ کاٹی جائیں، اسے اسلام اور دین سے دور کرنے کی سازشیں نہ کی جائیں، بلکہ اس کی جڑ بنیاد میں جو اسلام اور لا الہ الا اللہ ہے اسے مزید ابھارا جائے، اسے مزید سامنے لایا جائے، قرآن اور سنت کو اس ریاست کے ساتھ جوڑا جائے اور اس ریاست کو قرآن و سنت کے تابع کیا جائے۔ ہمارے ہاں جو ترقی کے لیے سب سے پہلی چیز پیش کی جاتی ہے وہ اقوام مغرب کو بطور آئیڈیل اور نمونہ کے پیش کی جاتی ہے کہ جناب دیکھیں مغربی ممالک نے ترقی کی، دیکھیں فلاں ملک نے ترقی کی، دیکھیں فلاں ملک نے ترقی کی۔ یہ جو ترقی کے لیے مختلف معیارات سامنے رکھے جاتے ہیں اس کے بارے میں علامہ اقبال نے پہلے کہہ دیا کہ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ قوم رسول ہاشمی یہ مسلمان امت، یہ اپنی ترکیب میں، یہ اپنے وجود میں، یہ اپنی بنیادی اجزاء کے اندر یہ مختلف ہے دیگر اقوام سے۔ اس کی ترقی کا راستہ وہ نہیں جس راستے سے انہوں نے ترقی کی، اس کی ترقی کا راستہ اسلام سے ہو کے گزرتا ہے، اس کی ترقی کا راستہ دین سے ہو کے گزرتا ہے، اس کی ترقی کا راستہ قرآن و سنت کی تعلیمات سے ہو کے گزرتا ہے۔ تو یہ سب سے بنیادی بات، سب سے اہم ترین بات ہے کہ پاکستان کی ترقی کی بنیاد یہ دین، اسلام، قرآن، سنت اور اسوہ حسنہ ہے۔ اب اس کے بعد چند ایک وہ چیزیں کہ جو مجموعی طور پہ ہمیں اوورال جن کو دیکھنے کی حاجت ہے، اس میں سے دوسری بات یہ ہے کہ جب ہماری اکثریت مسلمانوں کی ہے، ہمارے وطن میں اکثریت مسلمانوں کی ہے، ہمارے وطن کا نام پاکستان نہیں، اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، صرف پاکستان نہیں، اسلامی جمہوریہ پاکستان، جب اس کے نام کے اندر اسلام داخل ہے تو اب سب سے پہلے بحیثیت مسلمان اور بوجہ اسلام جو اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے یہ ضروری ہے۔ ہمارا معاشرہ، ہمارا وطن یہ بے خدا معاشرہ نہیں، جیسے مغربی معاشرے ہیں کہ جہاں خدا کے وجود کا کوئی تصور نہیں، یا جہاں پر خدا کو ریاست کے معاملات کے اعتبار سے اصلاً جو ہے وہ دیکھا ہی نہیں جاتا۔ ہمارا معاشرہ وہ نہیں، ہمارا اسلام کا معاشرہ ہے، یہ مسلمانوں کا معاشرہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ فرمایا وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور اللہ ہی پر بھروسہ کرو اگر تم ایمان والے ہو، اگر ایمان والے ہو تو اللہ ہی پر بھروسہ کرو۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ریاست وجود میں لائے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ریاست وجود میں لائے، مدینہ طیبہ کی ریاست تھی۔ اس ریاست کے ساتھ وہ سارے امور متعلق ہوئے جو آج کے زمانے میں ہوتے ہیں۔ اس میں حدود بھی تھے، اس میں معاملات بھی تھے، اس میں لوگوں کے آپس میں معاملات کو سدھارنا بھی تھا، اس میں معیشت بھی تھی، معاشرت بھی تھی، جنگیں بھی تھی، سب کچھ تھا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ان تمام چیزوں کے اندر جو طرز عمل تھا وہ کیا تھا؟ اس کے لیے اگر آپ سیرت طیبہ کو دیکھیں تو ہر معاملے میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جو خدا کی طرف متوجہ ہونا اور جو خدا پہ بھروسہ کرنا ہے وہ نظر آئے گا۔ ہجرت کی رات جب غار ثور کے اندر کفار گرفتار کرنے کے لیے غار کے کنارے پہ پہنچ گئے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھبراہٹ اور پریشانی کا اظہار کیا تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کر، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو جہاں پر مشکل ہے، جہاں پر مقابلہ ہے، جہاں کوئی چیلنج ہے، وہاں پر اپنے دل سے خدا کے ساتھ تعلق جوڑ کے کہا جائے گا غم نہ کر، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو رجوع الی اللہ
یہ بنیادی چیز ہے۔ آج جب مسائل آتے ہیں، جب کوئی کرائسس پیش آتے ہیں یا کوئی ڈیزاسٹر ہوتا ہے، تو ہمارے ہاں دیکھنے میں یہی آتا ہے کہ لوگ اس کے ظاہری اسباب پہ تو بڑی توجہ دیتے ہیں کہ یہ کر دیا جائے، وہ کر دیا جائے، لیکن جو اس کے روحانی اسباب ہیں، جو خالق کائنات سے تعلق جوڑنا ہے، جو رازق حقیقی اور مالک حقیقی کی طرف متوجہ ہونا ہے، اس میں کمی آ جاتی ہے۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ جو بھی معاملات ہوں، چھوٹے یا بڑے، اور جن کے بھی معاملات ہوں، ان سب کے اندر خدا کی طرف رجوع کرنا یہ بڑا اہم ہے۔ فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے، کتار اندر کتار اب بھی۔ تو فضائے بدر پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اپنے اندر وہ ایمانی حرارت اور رجوع اللہ اور توکل علی اللہ پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ جس کے ہوتے ہوئے خدا کی نصرت اور خدا کی تائید نازل ہوتی ہے۔ تو دوسرا پوائنٹ ہے کہ ترقی ہوتی ہے کہ جب خدا کی طرف رجوع کو اپنی زندگی میں شامل کر لیا جائے۔ تیسری بات یہ ہے کہ کبھی کوئی قوم ترقی نہیں کر سکتی جب تک اس قوم میں باہم اتفاق نہ ہو، جب تک ان میں اتحاد نہ ہو، جب تک لوگ ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچتے رہیں گے، جب تک وہ ایک دوسرے کو دشمن کے طور پہ ٹریٹ کریں گے، جب وہ ایک دوسرے کو اپنا محض مخالف سمجھیں گے اور کسی نقطے پہ جمع نہیں ہوں گے، تو نتیجہ یہ ہوگا کہ اپنی قوت اکھڑ جائے گی۔ قرآن فرماتا ہے، اللہ تعالی نے فرمایا وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، فرمایا کہ آپس میں جھگڑوں میں نہ پڑو، آپس میں تنازعات میں نہ پڑو، فَتَفْشَلُوا، تم پھسل جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، یعنی تمہاری قوت جاتی رہے گی۔ تو جب ملک کے جو افراد ہیں، جو ملک کے سرکردہ لوگ ہیں، جو وطن میں رہنے والے ہیں، اگر ان کے آپس کے تعلقات کی بنیاد محبت نہ ہو، نفرت ہو، دوستی نہ ہو، دشمنی ہو، قرب نہ ہو، دوری ہو، اپنائیت نہ ہو، بیگانگی ہو، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس نفرتوں کے ساتھ، ان دشمنیوں کے ساتھ، ان کینوں اور عداوتوں کے ساتھ دنیا کا کوئی ملک ترقی نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالی نے فرما دیا وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، آپس میں تنازعات نہ پالو، آپس میں جھگڑے نہ کرو کہ تم پھسل جاؤ گے، تم بزدل پڑ جاؤ گے، تمہاری قوت کمزور ہو جائے گی، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو آپ کے آنے سے کیا ہوا کہ اہل مدینہ میں بھی لڑائیاں تھیں، ان میں بھی جھگڑے تھے، ان میں بھی فسادات تھے، ان میں بھی جنگیں ہوتی تھیں، لیکن ہوا کیا کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ میں ریاست کی بنیاد رکھی تو آپ نے ان کو آپس میں ملا دیا، آپ نے ان کے اندر محبتیں پیدا کر دی، آپ نے ان کو جوڑ دیا، ایک دوسرے کے قریب کر دیا۔ کیسا کر دیا؟ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، فرمایا اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، فرمایا یاد کرو جب تم دشمن تھے ایک دوسرے کے، تم تو دشمن تھے ایک دوسرے کے، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تو اللہ نے تمہارے دلوں میں الفت پیدا کر دی، ایک دوسرے کی محبت پیدا کر دی، اور تم فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، تو تم اللہ کی نعمت سے، اس کے فضل سے آپس میں بھائی بھائی بن گئے۔ یہ آپس میں بھائی بھائی بننا کیسے تھا؟ یہ عداوتوں کا خاتمہ، یہ نفرتوں کا خاتمہ، یہ کینے کا چلا جانا، یہ دشمنیاں ختم ہو جانا، یہ آپس کی عداوتیں اور برسوں کی عداوتوں کا ختم ہو جانا، مٹ جانا، یہ کیسے تھا؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے درمیان الفتیں تقسیم کی، محبتیں بانٹی، شفقتیں عطا فرمائی، اور نتیجہ یہ ہوا کہ انما المؤمنون اخوہ فاصبحتم بنعمتہ اخوانا۔ حدیث مبارک میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا، فرمایا ایک مومن دوسرے مومن کے لیے ایسے ہے جیسے ایک عمارت ہو جس کا ایک حصہ دوسرے حصے کو مضبوط کرتا ہے۔ جب وطن کے افراد، جب ملت کے افراد ایک دوسرے کے لیے مضبوطی کا سبب بنے، تعمیر کا سبب بنے،
تخریب کا ذریعہ نہ بنے. اگر ایک نے کوئی کام کیا ہے تو دوسرا اس کے اچھے کام کو سپورٹ کرے، دوسرا اس کے اچھے کام کو آگے بڑھائے، تو پھر ملک ترقی کرتا ہے. لیکن اگر طرز عمل یہ ہو کہ چونکہ یہ کام دوسرے نے کیا ہے لہذا اسے پایہ تکمیل تک نہیں پہنچنے دینا، اگر طرز عمل یہ ہو کہ چونکہ اس کے اوپر دوسرے کا نام آ رہا ہے لہذا اب کسی صورت اسے مکمل نہیں ہونے دینا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ذاتی سوچ ہے یا جو عداوت ہے وہ اجتماعی سوچ پر اور وہ وطن کی محبت پہ غالب آ گئی. تو ترقی کے لیے ضروری ہے کہ آپس کے اندر اتفاق ہو، اتحاد ہو، قوم ایک قوم نظر آئے، قوم ہجوم نظر نہ آئے. اگر ہجوم ہے کہ جس کا جو دل کرے بولے، جس کا جدھر منہ کرے نکل جائے، تو وہ بکریوں کا ریوڑ ہے، وہ جانوروں کا ریوڑ ہے، وہ قوم نہیں ہے، وہ ہجوم ہے. اور ہجوم کسی کی قیادت میں نہیں ہوتا، بس اس نے ایک ہلڑ بازی کرنی ہوتی ہے، ایک شور مچانا ہوتا ہے. اور افسوس کہ ہماری قوم کی حالت، کچھ قوم کم ہے، ہجوم زیادہ ہے. ہمارے ہاں یہ کینے، عداوتیں، دشمنیاں، بیگانگیاں، اجنبیت، ایک دوسرے سے دوری، یہ زیادہ ہے. محبت، الفت، پیار، اپنائیت یہ کم ہے. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ترجیحات کا پرابلم ہے. ہماری ترجیحات کیا ہے؟ ہماری ترجیح جب ہماری ذات ہوتی ہے، ہماری ترجیح جب ہمارا گروپ ہوتا ہے، ہماری ترجیح جب ہمارے ہم ذہن لوگ ہوتے ہیں، تو پھر ہم کسی دوسرے بندے کو برداشت نہیں کرتے، پھر ہم کسی دوسرے گروہ کو برداشت نہیں کرتے، پھر ہم کسی دوسرے گروپ کو برداشت نہیں کرتے، پھر کسی دوسری سوچ والے کو برداشت نہیں کرتے. تو یہاں سے دوریاں پیدا ہوتی ہیں. لیکن اگر کوئی ایک نقطہ واحدہ ہو، کوئی ایک نقطہ مشترکہ ہو کہ اس پر اتفاق ہو، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہمارا وطن پاکستان. اپنے تمام تر اختلافات کے باوجود اگر اس ایک نقطے پر پورا اتفاق ہو، اور زبانی نہیں، عملی، قولی نہیں، فعلی، ظاہری نہیں، حقیقی، یہ اتفاق ہو کہ ایٹ لیسٹ جو شے پاکستان کے لیے مفید ہے، جو ہمارے وطن کے لیے بہتر ہے، وہ ہم کریں گے. اور اگر ہمارا دشمن بھی کرے گا تو ہم اس کی مدد کریں گے. اگر اس اتفاق کی سوچ کے ساتھ، اس اتحاد کی سوچ کے ساتھ چلیں گے تو یقین کیجئے کہ پاکستان کا دن دگنی رات چگنی ترقی کرنا مشکل نہیں. لیکن اگر کسی کو چلتے کی راہ میں ٹانگ اڑانی ہے، اگر کسی کے بنے ہوئے کام کو بگاڑنا ہے، اگر کسی کے آخر تک پہنچے ہوئے کام کو دوبارہ بنیادوں تک لے کے آنا ہے، اگر اس سوچ کے ساتھ چلنا ہے تو پھر کوئی ترقی نہیں. تو لہذا ترقی کے لیے جو تیسرا اصول ہے وہ یہ ہے کہ باہمی اتفاق اور اتحاد ضروری ہے اہل وطن کا اور قوم کا. چوتھی بات یہ ہے کہ ہم یہ بات بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ دنیا میں ترقی کی بہت بڑی بنیاد علم اور تعلیم ہے. آج کے زمانے میں کوئی ملک، کوئی وطن، کوئی ریاست بغیر تعلیمی نظام کے ترقی نہیں کر سکتی. جنگ عظیم دوم میں، دوسری جنگ عظیم میں جاپان تباہ ہو گیا، ایٹم بم اس کے اوپر گرایا گیا، سب سے زیادہ تباہی کا سامنا اسے کرنا پڑا. لیکن اس کے کچھ ہی عرصے کے بعد وہ ترقی کی منازل طے کرتا ہوا وہاں پہنچ گیا کہ دنیا کا کوئی ملک ایسا نہیں کہ جہاں پر اس کی پروڈکٹس نہ ہو، جہاں پر اس کی بنی ہوئی چیزیں نہ ہوں، اس کی گاڑیاں نہ ہوں، اس کی الیکٹرانکس کا سامان نہ ہو. وجہ یہ ہے کہ جنگ کے بعد انہوں نے اپنا پورے کا پورا فوکس تعلیم پہ کر دیا. تعلیم جو دین اسلام کا بنیادی حکم، جو خدا کی پہلی وحی سے مستفاد، کہ رب نے پہلی وحی نازل فرمائی تو فرمایا اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا. تو اقرا پڑھنے کا رب نے پہلی وحی کے اندر فرمایا. پھر اس کے بعد قرآن مجید کے اندر جو علم کی طرف توجہ دلائی گئی، جو انفس و آفاق کی طرف توجہ دلائی گئی، ان سب کے اندر تعلیم سامنے آتی ہے. غزوہ بدر کے اندر 70 کفار قیدی بنے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی آزادی کے لیے ایک شرط یہ بھی رکھی کہ جو قیدی کسی مسلمان کو پڑھنا لکھنا سکھا دے گا اسے آزاد کر دیا جائے گا.
تعلیم. تعلیم کے بغیر کبھی کوئی قوم ترقی نہیں کر سکتی، اور تعلیم کا دائرہ بڑا وسیع ہے. تعلیم کا مطلب یہ جو ہمارے اسکولوں کے اندر محض ٹاٹ کے اوپر بٹھا کے 2-4 لفظ سکھا دیے جاتے ہیں، یہ نہیں. تعلیم کا مطلب صرف زبان سکھا دینا نہیں کہ بس انگریزی فرفر آگے تو اس کا مطلب تعلیم ہے، یا شیکسپیئر کے ڈرامے پڑھنے آگے تو اس کا مطلب ہے تعلیم ہے. یہ تو ایک خارجی چیز ہوتی ہے. تعلیم وہ ہے کہ جس کا ترقی کے اندر عمل دخل ہو. وہ تعلیم وہ معاشی بھی ہوگی، وہ معاشرتی بھی ہوگی، وہ فنی بھی ہوگی، وہ سائنسی بھی ہوگی، وہ ٹیکنالوجی کی بھی ہوگی. یہ تعلیم کے جتنے دائرے ہیں، میڈیکل کی تعلیم بھی ہوگی. اس کی تو قسمیں اتنی ہیں کہ جس کا شمار نہیں. ان سب تعلیمات پر جملہ جتنی سائنسز ہیں، ان سب پہ فوکس کرنا ہوگا. ہمارا جو اگر ہم اپنا تھوڑا سا بجٹ کے حساب سے دیکھیں تو ہمیں معلوم ہے کہ ہم تعلیم کے اوپر کتنا خرچ کرتے ہیں. ترقی یافتہ ممالک کا معاملہ یہ نہیں. جب تک تعلیم میں اٹھان نہیں آئے گی، جب تک ہماری یونیورسٹیاں یہ دنیا کی بہترین یونیورسٹیوں میں شمار نہیں ہوں گی، جب تک ہماری کالجز کا ماحول نہیں بدلے گا، جب تک یہاں پر پڑھنے پڑھانے والے تندہی اور پوری جاں جو ہے وہ پوری ایک جفا کشی کے ساتھ نہیں پڑھیں گے، تب تک ترقی نہیں ہو سکتی. ہر تعلیم کی ایک اپنی دنیا ہوتی ہے. مذہبی تعلیم میں اس کا دائرہ کار دین ہوتا ہے، اخلاق سکھانا ہوتا ہے. لیکن اسکول کالج کی جو تعلیم ہے اس میں کچھ اور فیکٹرز ہیں. اب اگر ایک سائنس کی تعلیم ہے اور وہاں سے سائنسدان ہی نہیں نکل رہے، مدرسے سے مطالبہ کیا جائے گا کہ بھائی علماء تیار کرو، مفسر تیار کرو، محدث تیار کرو، فقیہ تیار کرو، مفتی تیار کرو. مدرسے تو کر رہے ہیں. مدرسہ جس کام کے لیے بنا ہے، قرآن حدیث فقہ کی تعلیم کے لیے، وہاں سے علماء بھی بن رہے، وہاں سے فقہا بھی تیار ہو رہے، وہاں سے مفسر و محدث بھی بن رہے، وہاں سے ائمہ خطبہ بھی تیار ہو رہے. اب سوال یہ ہے کہ تعلیم، یہاں جو تعلیم ہے وہ تو 5% لوگ پڑھتے ہیں. جو 95% ہیں یا 90% لوگ ہیں وہ تو اسکول کالج میں جا رہے ہیں. تو اسکول کالج سے ڈیمانڈ ہوگی کہ اگر میڈیکل ہے تو بھائی آپ بہترین ڈاکٹر تیار کرو، اگر میڈیکل ہے تو آپ میڈیکل سائنٹسٹ تیار کرو، اگر وہاں پر جو ہے وہ انجینئر ہے تو وہاں کی سائنس کے اندر کچھ امپرومنٹ ہونی چاہیے، کچھ ایجادات ہونی چاہیے. لیکن صورتحال یہ ہے کہ مدرسے سے ڈیمانڈ کی جاتی ہے کہ بھائی صاحب آئنسٹائن کیوں نہیں پیدا ہوئے. تو اگر یونیورسٹی سے ڈیمانڈ کی جائے کہ جناب آپ سے کوئی محدث کیوں نہیں پیدا ہوئے، تو یہ ایک عجیب قسم کی وہ بحث چھڑ جاتی ہے. بات یہ ہے کہ جس کا جو کام ہے اس سے اس کی ڈیمانڈ ہوگی. مدرسے سے کہا جائے گا کیا عالم تیار کر رہے ہو، اور یونیورسٹی سے کہا جائے گا کیا سائنسدان تیار کر رہے ہو، کیا جس شعبے کے اندر تم پڑھا رہے ہو اس کی پراپر اس کے حق ادا کر رہے ہو. لیکن افسوس کہ اگر ہم صورتحال کو دیکھیں تو پوری دنیا کے اندر ہماری یونیورسٹی ٹاپ 100 کے اندر تو دور کی بات ہے، ٹاپ 500 کے اندر بھی نہیں. بہترین 500 یونیورسٹیوں کے اندر بھی ہماری یونیورسٹی نہیں ہے. تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ میں ہوں، ہم ہیں. اس کی ذمہ دار تو متعلقہ آدمی ہوں گے، متعلقہ افراد ہوں گے، متعلقہ شعبہ ہوگا. وہ دیکھیں گے نا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ ان کی یونیورسٹی اٹھان نہیں لے رہے. تو تعلیم ضروری ہے. اچھا، تعلیمی نظام کو بہتر کیے بغیر اور اس میں ہائبرڈ اپروچ جسے کہا جاتا ہے کہ ہر طرف سے اس کی بہتری کی کوشش کیے بغیر ملک ترقی نہیں کر سکتا. پھر اس کے ساتھ تعلیم کے بعد بڑی اہم چیز تربیت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ تنہا تعلیم آپ کو مکینک تو تیار کر دے گی، آپ کو سائنسدان تو تیار کر دے گی، لیکن بددیانت سائنسدان، چور قسم کے، لٹیرے قسم کے، لوٹنے والے، دنیا کی محبت میں گرفتار، اپنے نفس پرستی میں لگے رہنے والے، مفاد پرستی کے پیچھے چلنے والے. تو جب تک تربیت نہیں ہوگی تب تک محض تعلیم کچھ نہیں. ہم روتے ہیں ہمارے ملک میں کرپشن ہے، رشوت ہے، ہمارا رشوت کے بغیر کام کوئی نہیں ہوتا. تو یہ کیا سارے تعلیم یافتہ نہیں؟ یہ دفتروں میں بیٹھے لوگ کیا ان پڑھ ہوتے ہیں سارے؟ یہ مختلف شعبوں کے اندر جو لوگ ہیں جو رشوت کے بغیر کام نہیں کرتے اور رشوت کے ریٹس مقرر ہوتے ہیں، یہ سارے کیا ان پڑھ ہیں؟ یہ پڑھے لکھے ہیں، یہ تعلیم یافتہ ہیں. تو پرابلم کیا ہے پھر؟ تعلیم تو ہے لیکن گڑبڑ کیوں ہے؟ گڑبڑ اس لیے ہے کہ تعلیم تو ہے، تربیت نہیں. ان کی تربیت نہیں ہوگی تو نتیجہ یہ نکلے گا، پڑھ لکھ تو جائیں گے لیکن پڑھے لکھی پھر جو ہے نا وہ
دوسرے والے کام بھی کریں گے. جو ہمارے انسیڈنٹس بڑے بڑے ہوتے رہتے ہیں اور مختلف قسم کے واقعات اخبار ٹی وی وغیرہ میں آتے رہتے ہیں، اس کے پیچھے کیا ہے؟ کیا وہ تعلیم یافتہ نہیں ہوتے؟ تعلیم یافتہ ہوتے. تربیت کا پرابلم ہوتا ہے. تو تربیت ضروری. اب تربیت کہاں پر ہوگی؟ تربیت یا گھر پہ ہوتی، یا گھر کرتا ہے، یا مسجد کرتی ہے، یا اسکول کالج یونیورسٹی کرتے ہیں، اور یا میڈیا کرتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ 4 ہی جگہیں ہیں جہاں پر ہر بندہ جس کے ساتھ متعلق ہوتا ہے. کیونکہ بچہ جو ہے گھر میں ہی پلتا ہے، اس کے والدین نے تربیت کرنی. لیکن اب کیا ہے، بچے کے پاس اپنا موبائل ہے، ماں کے پاس اپنا ہے، باپ کے پاس اپنا ہے. باپ نے اپنے پروگرام دیکھنے ہیں، ماں نے اپنے پروگرام دیکھنے ہیں، اس نے اپنے ڈرامے دیکھنے ہیں، بچے اپنی دنیا میں لگے ہوئے. تو تربیت کہاں پر؟ تو لہذا گھر کی تربیت ختم. اس کے بعد آ جائے مسجد کی طرف. مسجد کے اندر تربیت ہوگی جب جا کے سنیں گے. لیکن قوم تو جا رہی ہے کہ جب جمعے کی دوسری اذان ہو جائے، خطبہ ہونے لگے، تب تو مسجد میں پہنچتی ہے. تو بھائی جائیں گے تو سنیں گے. جس کو وقت ہی نہیں دیا وہاں سے کیا توقع کریں گے یہاں سے تربیت. اس کے بعد آ جائے اسکول کالج. سب لگے ہوئے پڑھائی 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 پڑھائی، ضروری تعلیم ضروری تعلیم، میٹرک تک مفت تعلیم، فلاں تعلیم. تو ٹھیک ہے، وہاں پر گئے، پڑھا. لیکن پڑھنے کے بعد تربیت کیا ہوئی؟ اور وہاں تربیت کا سیشن کیا ہے؟ وہاں تربیت کا پیریڈ کون سا ہے؟ وہاں پر تربیت کے لیے اقدامات کون سے کیے جاتے ہیں؟ تو سوری ٹو سے کہ بظاہر تو نظر نہیں آتے کہ وہاں پر تربیت کے لیے بطور خاص کچھ کیا جاتا. اب آ جائیں چوتھی چیز، میڈیا ہے. خواہ وہ جو ہے وہ الیکٹرانک میڈیا ہے، یا وہ پرنٹ میڈیا ہے، پھر وہ سوشل میڈیا یا کچھ اور ہے. تو وہاں پر جو سکھایا جا رہا ہے، اب روزانہ کی اخبار پڑھ لے، کیا اس کے اندر کیا تربیت ہوتی ہے؟ اخبار کا تعلق پولیٹکس کے ساتھ ہوتا ہے. اس کا ایک پیج جو ہے وہ شوبز کے ساتھ ہوگا، ایک کھیلوں کے ساتھ ہوگا. جمعے کے جمعے کوئی بات دین کی بھی بتا دیں گے. تو پھر جمعہ ہی دین کی بات ہوگی، اور وہ صفحہ عام طور پہ پڑھتا کوئی نہیں. تو لہٰذا جو لوگوں کے اندر اتارنے والی چیز ہے، وقت ہے، اس میں تو کچھ نہیں ہو رہا. اب آ جائیں آپ الیکٹرانک میڈیا کی طرف. وہاں کی جو مباحث، وہاں کی جو ڈیبیٹس، وہاں کی جو گفتگو، وہاں جو دکھایا جا رہا ہے، تو شاید وہ کھل کے بیان بھی نہیں ہو سکتا کہ وہاں کے اہداف کیا ہے، وہاں کے مقاصد کیا، وہاں کی گفتگو کیا ہے. اس میں وطن کہاں ہے، اس میں تربیت کہاں ہے؟ نیور ایور، نو ویئر. تو تعلیم بھی ضروری، اس کے ساتھ تربیت بھی ضروری. اور تربیت کی جو جگہ ہیں وہ بانجھ ہیں، وہاں پر تربیت نہیں ہو رہی. کوئی کسی دینی تحریک کے ساتھ وابستہ ہے، کوئی مسجد میں زیادہ آنے جانے والا ہے، اس میں کوئی خوف خدا ہوگا، دیانت دار ہوگا، سچا ہوگا. صداقت، امانت اور ایثار اور اخلاص کے بغیر قومیں ترقی نہیں کر سکتی. تو صداقت کہاں سے آئے گی؟ سچ کہاں سے آئے گا؟ شرافت کہاں سے آئے گی؟ دیانت کہاں سے آئے گی؟ امانت داری کہاں سے آئے گی؟ اس کے لیے سب سے بڑا سورس دین ہے، قرآن ہے، سنت ہے، صوفیہ کرام ہیں، مسجدیں ہیں، علماء ہیں. اور اس کے علاوہ جو ذرائع ہیں وہاں پر بھی ان کو شامل کرنا ہے. پھر جا کے تعلیم کے ساتھ تربیت ہوتی ہے. تو یہ سب چیزیں ضروری ہیں ترقی کے لیے. اس کے ساتھ ایک اور چیز عرض کروں، وہ ہے کہ اہل افراد کا تعین، جسے ہم میرٹ کہتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سپہ سالار کے طور پہ کسے منتخب کیا؟ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو عبیدہ بن الجراح کو، حضرت اسامہ بن زید کو، مولا علی شیر خدا کو. جو اس چیز کے ایکسپرٹ تھے، جو اس کے اہل تھے، ان کو وہاں مقرر کیا. علم کے لیے حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین. جس بندے میں جو صلاحیت تھی اسے وہاں مقرر کیا. کیوں؟ اس لیے کہ اہل افراد کا تعین ہی ترقی کا ضامن ہوتا ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا وسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ. بخاری کی حدیث ہے. فرمایا کہ جب ذمہ داریاں نااہل افراد کو دے دی جائیں تو پھر قیامت کا انتظار کر. تو جب ذمہ داری اہل کو نہیں، نااہل کو دی جائے گی تو قیامت تو آ جائے گی لیکن ترقی نہیں آئے گی. تو ترقی کے لیے ضروری ہے کہ اہل افراد کو ہی منصب دیا جائے، انہیں ہی منتخب کیا جائے، دیانت دار افراد ہی کو دیا جائے، ایکسپرٹ افراد ہی کو دیا جائے. اس کے علاوہ اور بہت سی گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن ہمارے سلسلے کا وقت ختم ہو گیا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے وطن کو ترقی اور عروج عطا فرمائے.
آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔